أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا صدق اللہ العظیم۔ اس آیت میں آیت نمبر 11 میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جو لوگ مدینہ کے گرد و نواح میں رہتے تھے اور جس طرح اعلان کیا گیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے اور حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، تو جس نے جانا ہے تیاری کر لے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا جائے۔ یہ سعادت روز روز نہیں ملے گی۔ تو جو مخلص اور بڑے پکے ایمان والے یقین والے لوگ تھے وہ تو تیار ہو گئے، تیاری کر لی انہوں نے، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو نئے نئے مسلمان ابھی ہوئے تھے، ان کا ایمان ابھی اتنا مضبوط نہیں ہوا تھا۔ ایک تو گروہ منافقین کا ہے نا، یہ منافقوں میں سے نہیں تھے، ویسے مسلمان ہونے کے بعد یہ کمزور تھے، ابھی نئے تھے، ابھی ان کا ایمان یقین اتنا پختہ نہیں ہوا تھا۔ تو یہ لوگ تذبذب کا شکار تھے کہ جائیں نہ جائیں، اگر چلے گئے تو یہ ہوگا، اگر مگر کے چکر میں تھے۔ تو جب انسان اگر مگر کے چکر میں پڑ جائے اور سوچتا رہے کہ یہ نیکی کا کام میں کروں یا نہ کروں، نیکی سے بھی محروم ہو جاتا ہے اور اس کے ایمان میں بھی فرق پڑ جاتا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ آگاہ کر رہے ہیں کہ یہ جو آپ کے کلمہ پڑھنے کے بعد آپ کے ساتھی بنے ہیں، ان میں ایک گروہ تو منافقین کا ہے، وہ بھی ہم نے واضح کر دیا ہے، اور ایک گروہ ایسا ہے جو منافق تو نہیں ہے لیکن نیکی کرنے سے پہلے وہ تذبذب کا شکار ہوتے ہیں، ابھی پختہ ایمان یقین والے نہیں ہوئے۔ تو ان سے بھی آپ کو خبردار رہنا چاہیے۔ بعض ایک بندہ سست چلانا، باقی بھی سارے لے کے محروم کردہ نیکی تو وہ دی وجہ تو دوسرے بھی ٹلے ہو جاتے ہیں۔ ہمارے نبی جو اپنے ساتھ بندے لے کر جا رہے ہیں عمرے کی، انہوں نے کہا بھی نہیں عمرہ کرنے دینا ہے، اینا جو ایک بندہ بھی واپس نہیں ہونا۔ یہ کن لوگوں نے باتیں کی تھی؟ کمزور ایمان والوں نے، منافقوں نے نہیں۔ منافق بھی اپنا کردار اپنی جگہ پہ ادا کر رہے تھے، منافقت کا اندر کھاتے وہ بندوں کو پھسلا رہے تھے، بدزن کر رہے تھے، بدگمان کر رہے تھے۔ بہرحال
میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایمان کا بہترین درجہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم آئے اور پختہ یقین کے ساتھ بندہ اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ کریم ہمیں ایسا پختہ ایمان سَيَقُولُ ان قریب کہیں گے لاکا تجھے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجھے یہ بات کہیں گے، یعنی تیرے ساتھ یہ بات اس انداز میں کچھ لوگ کریں گے۔ کون؟ المخلفون، پیچھے چھوڑے جانے والے۔ کہاں سے پیچھے رہ گئے؟ یہ اس سفر سے پیچھے رہ گئے تھے نا، عمرہ کے سفر سے، جو 1400 یا 1500 تعداد بتائی جاتی ہے ان لوگوں سے۔ یہ دیہاتی، یہ عرابی، عراب جو ہوتے ہیں نا یہ دیہات کے رہنے والے ہوتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے دیہاتی لوگ جو ہیں ذرا ان کا مزاج الگ ہوتا ہے شہریوں سے، سخت بھی ہوتے ہیں۔ الاعراب اشد کفرا و نفاق، عرابی جو ہوتے ہیں ان کا کفر بھی بڑا سخت ہوتا ہے اور نفاق بھی بڑا سخت ہوتا ہے، یعنی پینڈو دیہاتی۔ تو شہریوں کی نسبت شہر کے رہنے والے لوگوں کا مزاج اور ہوتا ہے، یہ قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔ اب قرآن کریم غلط جائزہ تو نہیں پیش کر سکتا، اللہ کا کلام ہے۔ مخلفون ان قریب کہیں گے تجھے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون لوگ؟ المخلفون، جو پیچھے چھوڑے گئے، من الاعراب، دیہاتیوں سے، اعرابیوں سے۔ کیا وہ کہیں گے؟ شغلتنا اموالنا، ہمیں مشغول کر دیا ہمارے مالوں نے، وَأَهْلُونَا، اور ہمارے اہل و عیال نے۔ فَاسْتَغْفِرْ لَنَا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس آپ ہمارے لیے بخشش طلب کریں۔ اے پینڈو تے دیہاتی ہوں جدوں تسی مکے تو واپس آئے یا آؤ گے، انہوں نے تانوں آ کے کہنا ہے کہ بس آ کنک پکی پئی سی انہوں سامدے سا پہ، منجی پکی سی انہوں سامدے سا، جویں ذمہ دیاں مصروفیتاں ہوندیاں نے، مالا نے سانو مصروف کر دیتا، چھڈ کے نہیں سان جا سکتے، جے انج ہی ٹر جاندے لوکاں لٹ پٹ کے لے جانا سی، اے کام سی او کام سی۔ یا پھر کوئی کہے گا میری بیوی بیمار سی، میرا بچہ بیمار سی، گھر کوئی ایسا کام سی، ایہو جیاں گلاں کر کے عذر بہانے انہوں نے آ کے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے اگے معذرت کرنی ہے تے تانوں کہنا ہے کہ فاستغفر لنا، ہمارے لیے استغفار کریں۔ او پتہ جے جنگے تبوک تو پیچھے رہ گئے جڑے 3 بندے، وہ بھی آئے سن نا، اور بھی لوگ آئے، وہ دے وچ منافق بھی شامل ہو گئے سن نا۔ آپ نے حکم دیتا سی کہ تبوک تے سارے جاؤ، سارے تیاری کرو۔ اے بندے ٹھلے ہو گئے، ایک نے آکھیا جی باغ کھجوراں پکیاں سن، نہیں سی دل کرتا نکلن تے، ایک نے کہا گرمی بڑی سی۔ اللہ اکبر۔ بہرحال یہاں پھر وہی بات کرنی ضروری ہے کہ جو اللہ کے مخلص اور پکے مومن بندے ہوتے ہیں نا، وہ اللہ کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں، خواہ کچھ رہے نہ رہے، وہ اللہ پر توکل کر کے نکلتے ہیں، پھر اللہ ان کے مال کی بھی حفاظت کر لیتا ہے اور ان کے اہل و عیال کی بھی اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے۔ تو اللہ کریم اپنے نبی کو آگاہ کر رہے ہیں کہ یہ لوگ آپ کے پاس آئیں گے، اس طرح کی باتیں آ کے کریں گے۔ شغلتنا اموالنا و اہلنا، ہمیں مشغول کر دیا ہمارے مالوں نے، و اہلنا، اور ہمارے اہل و عیال نے۔ تو اے اللہ کے رسول فاستغفر لنا، پس ہمارے لیے بخشش طلب کریں۔ ساڈے کولوں سستی ہو گئی، کمی ہو گئی، اللہ دے رسول ساڈے واسطے بخشش دی دعا کرو، اللہ ساری کمی کوتاہی معاف کر دے۔
یہ گل آ کے تواڈے نال کرنگے عربی تے دیہاتی. یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم. اللہ اکبر. اس کو کہتے ہیں رب، عالم الغیب، علام الغیوب، مختار کل، حاضر ناظر، اس ذات کو کہتے ہیں. یقولون بألسنتہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہیں گے. یقولون کا معنی کیا ہے؟ کہیں گے. قالا یقولو کا معنی کہنا. کہیں گے بألسنتہم اپنی زبانوں کے ساتھ، ما لیس فی قلوبہم جو نہیں ان کے دلوں میں. دلاں چ نہ تے ہور گلاں نے، اتوں تانوں گلاں ایہو جیاں کرنگے. یعنی دل چ ہور ہوئے گا تے زبان تے ہور ہوئے گا. یہ بھی ایک ایمان کا بڑا قابل غور نکتہ ہے کہ مومن کے جو دل میں بات ہوتی ہے وہی اس کے زبان پر ہوتی ہے. اگر دل میں اور آ جائے زبان پہ اور ہو تو اس کا نام پھر منافقت ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں منافقت سے محفوظ فرمائے. یقولون بألسنتہم کہیں گے اپنی زبانوں کے ساتھ، ما لیس فی قلوبہم جو نہیں ان کے دلوں میں، جو نہیں ان کے دلوں میں. کل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا، بس کون تمہارے لیے مالک ہوگا یا کون تمہارے لیے کسی چیز کا اختیار رکھتا ہوگا، من اللہ اللہ کے علاوہ، شیئن کچھ بھی. ان اراد بکم نفعا اگر وہ ارادہ کرے تمہارے ساتھ ضررن نقصان کا، او اراد بکم نفعا یا وہ ارادہ کرے تمہارے ساتھ نقصان کا. اللہ کریم نفع نقصان کا مالک ہے. اگر وہ ارادہ کرے تمہارے ساتھ نقصان کا یا ارادہ کرے تمہارے ساتھ نفع کا، تو کیا اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو اس ارادے کو تبدیل کر سکے، اس حکم کو ٹال سکے؟ جب اللہ نے نقصان کا ارادہ کر لیا تمہیں نقصان پہنچانے کا تو آ کر ہی رہے گا. جب اللہ نے نفع دینے کا ارادہ کر لیا تو نفع بھی تمہیں مل کر ہی رہے گا. تو چھپنے کی ضرورت کیا ہے؟ جھوٹ بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ اندر اور زبان پہ کچھ اور، یہ ادائیں ایسی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسی حرکات کی ضرورت نہیں ہے. اللہ پر ارادہ کرو، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے. یہ ہے پختہ ایمان والی بات. قل فمن یملک لکم، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کون اختیار رکھے گا یا رکھتا ہے؟ کون اختیار رکھتا ہے؟ مالک کا یملکو کا معنی کیا ہے؟ اختیار رکھنا، مالک ہونا. کون اختیار رکھے گا یا رکھتا ہے تمہارے لیے من اللہ اللہ کے علاوہ، شیئن کسی چیز پر بھی، ان اراد بکم ضرا اگر ارادہ کر لیا اس نے تمہارے بارے میں نقصان کا، او اراد بکم نفع یا اس نے ارادہ کر لیا تمہارے بارے نفع کا. نفع کا ارادہ کر لے، نقصان کا ارادہ کر لے، اس کے ارادوں کو کوئی ٹال سکتا؟ اللہ اپنے ارادے میں وحید ہے، یعنی وہ اکیلا ہی اس پر اختیار رکھنے والا ہے، اس کو نافذ کرنے والا ہے. اللہ جب کسی کے نقصان کا ارادہ کر لے تو کوئی اسے نفع نہیں دے سکتا. جب اللہ نفع دینے کا ارادہ کر لے ایک بندے کو تو اسے کوئی نقصان ہے. لوگ نفع نقصان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ جس کے نفع نقصان کا خود محافظ اور مالک بن جائے اس کا کچھ نہیں کوئی بگاڑ سکتا. تو کتنی اچھی بات ہے کہ
ہر لمحے اپنے رب سے رابطہ ہو جائے. ہر لمحے کیا کریں؟ ہر کام اللہ کے سپرد کر دیں. حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. یہ کثرت سے پڑھنا چاہیے. حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. حسبی اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یا اللہ بس مجھے تو ہی کافی ہے، تو نے ہی میرے سارے کام کرنے ہیں. اور جو بندہ یہ پڑھتا رہتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ بڑی مشکلات سے نجات دے دیتے ہیں. بڑے نقصانات جو دنیا والے پہنچانا چاہیں ان سے بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے. بل کان اللہ بما تعملون خبیرا. بلکہ ہے اللہ تعالیٰ بلکہ کان اللہ ہے اللہ تعالیٰ بما تعملون ان عملوں کے بارے جو تم کرتے ہو خبیرہ باخبر. یعنی اللہ تمہارے عملوں سے بے خبر نہیں. اللہ ہمارے عملوں ہر عمل کی خبر ہے اسے. سانو کئی دفعہ اڈیاں چک چک کے تے بہانا پیندا اپنے آپ نو کہ میں بھی آیا ہاں کدے گمیت کدے خوشی چ کسی یار دوست کو رشتہ دار کو جائیے نا پتہ نہیں انہیں مینوں ویکھیا بھی ہے کہ نہیں، میں بھی وہ ذہن چ آیا کہ نہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں نہ اڈیاں چکن دی لوڑ ہے، نہ بہت اونچا ہو کے بخان دی لوڑ ہے. جدوں تسی نیکی جتھے بھی 24 گھنٹے اندر چھپ کے لک کے ہنیرے چ اتنے کپڑے پے ہون دروازے وجے ہون غلطی کر دے ہو گناہ کر دے ہو پھر بھی میں ویکھ لینا تے جے نیکی کر دے ہو اے جے اللہ دی ذات. اللہ نو خبر ہے ساڈے ایک ایک معاملے دی. اللہ نو یہ سبق میں کچھ دن پہلے واہ دہراندا رہا ہوں، ہن یاد ہے کہ بھول گیا ہے کہ ساڈے ایک ایک عمل دی اللہ نو خبر ہے. اب لو پھر آج تساں پڑھ لیا ہے بل کان اللہ ہو بلکہ ہے اللہ تعالی بما تعملون ان عملوں کے بارے میں جو تم کرتے ہو خبیرہ باخبر. اے ایک درجہ ہے. آج تانوں تھوڑا جا دساں ہو سکتا ہے تواڈے چ بھی کئی پہنچے ولی ہون. ایک اللہ دا ولی سی نیک بندہ سی انہیں اللہ دے نام دا اینا وظیفہ کر لیا اینا وظیفہ اللہ دی یاد اللہ نال انہیں رابطہ اپنا اینا مضبوط کر لیا. او دے کول لوگ آندے سن. حالانکہ غیب عالم الغیب تے اللہ دی ذات ہے لیکن اللہ اگر اپنے کسی نبی نو ولی نو دس دے تے او دس سکدا ہے دسن تے قادر ہے تے دس دا وہ اپنی مرضی نال ہے. جیڑا چاہے دس دے جیڑا اللہ چاہے نہ دسے. اس بزرگ دے کول لوگ آندے سن ساڈے ڈنگر چوری ہو گئے نے ساڈے گھروں سونا چوری ہو گیا ہے ساڈا یہ کام ہو گیا ہے ساڈا کوئی بندہ مار کے ٹر گیا ہے سانو قاتل دا نہیں پتہ لگتا. وہ عام طور تے حامی نہیں سی اللہ دا بندہ بھردا تے جدوں انہیں حامی بھر لینی نا اچھا میں اپنے رب نال رابطہ کراں گا تے رب نال رابطہ کر کے میں تانوں دساں گا کیونکہ اللہ ہر چیز تو باخبر ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ اللہ نو ساری چیز دا پتہ. اللہ نو پتہ میں وہ پوچھ کے دساں گا جو انہیں دس دیتا تو میں دس دیاں گا. ہن او بندے دا انہیں طریقہ کار کی سی نفل پڑھنے اللہ دے بارگاہ نفل 2 پڑھنے تے نفل پڑھ کے نا اپنے رب نو کہنا یا خبیرو اخبرنی یا خبیرو اخبرنی اے خبر رکھنے والی ذات مجھے بھی خبر دے دے. اے جڑا کام ساڈا اڑیا یا اللہ مینوں بھی دس دے. یا خبیرو پڑھو تو صحیح یا خبیرو اخبرنی اے خبر رکھنے والی ذات اللہ کی ذات مجھے خبر دے دو. اے گل میں تواڈے کولوں یا اللہ پوچھ رہا ہاں
जे बेहतर समझते हो तो दस दो, नहीं बेहतर समझते फिर तुहाडी मर्जी। अल्लाह नाल जिन्हां दा गहरा राबता है ना, गहरा राबता है, सफर विच हज़र विच जिथे भी हुंदे ने रात दिन, वो फौरन अल्लाह नाल राबता करके अल्लाह कोलों पुछदे ने कि अल्लाह मर्जी दा मालक है, अल्लाह किसी दा पाबंद नहीं ना, अल्लाह अपने मर्जी दा मालक है। वो जिस वे पढ़ते हुए सन ना, या खबीरो अखबिरनी, या खबीरो अखबिरनी, अल्लाह ने उस अपने बंदे दे दिल च गल पा देनी, दस देनी। उन्हें कहना ओ मज ते तुहाडा फलाना भनेवा चोरी करके लै गया तो तुसीं इत्थे लगे फिरदे जी। अल्लाह ने जदों खबर दे देनी ते मेरा नाना लिया जे, ओ ना होवे मेरे पीछे आ जान कि बाबे ने गल दसी है। अल्लाह दी जात इतनी बड़ी जात है, कदी ओहदे नाल बंदा राबता करके यारी ला के दोस्ती पा के वेखे ते सही। और यकीन जानो जिन्हां ने अल्लाह दी जात नाल पक्कियां दोस्तियां ला लियां ने ना, वो दुनिया दे वड्डे वड्डे बादशाहां दी परवाह नहीं करते, इन्ना बेनियाज हो जांदे ने। उन्होंने यह हुंदा है कि साडा साडे रब नाल प्यार है, ताल्लुक है, रब दीयां रहमतां साडे ते उतरदियां ने, दिली सुकून मिलदा है। सानू दुनिया दे बादशाहां नाल यारियां दोस्तियां लाउण दी की लोड़? सानू लालच है सानू इन्हां कोलों, असां इन्हां कोलों कुछ लैणा है? बंदे ने की बंदे नूं देना है? एक तो दूजी वार तुसीं सवाल कर लवो, मथे वट पाण लग पवेगा। तुसीं परौणे बन के जाओ, हाँ एक घर बार बार जाओ, वो भावें तुहाडे सके भैणां भरा ने, वो दोवें आपस में दोवें जी कहणगे इहने सानूं चंगा के ला लिया, इहने धुर बना लिया, अक जाने कि नहीं। एक रब दी जात नाल यारी ला के वेखो, अकन दी थकन दी नफरत दी कोई गल नहीं आएगी। जिन्ना अल्लाह नाल बहुता प्यार पाओगे, उन्ना ही अल्लाह तुहानूं अपने बहुता करीबियां शामिल करेगा, उन्नी तुहाडी इज्जत बहुती बन जाएगी। ये भी एक काम में करने वाला करिए, ताकि जाइए तो इथों अल्लाह दे पक्के मुकर्रब बन के जाइए, ईमान दी हालत जाइए। अगला साडा जान जो ही जान निकलन दी देर है, सानू कब्र विच भी कोई गम नहीं, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, मैदाने महशर विच भी कोई गम परेशानी नहीं होएगा, हत्ता कि टिकट लैके जन्नत दा सीधे इंशाअल्लाह जन्नत चले जावांगे इंशाअल्लाह। ऐ भी एक कोर्स है, इनू भी करिए, अपने रब नाल हर हाल विच राबता। फिल उसरि वल युसर, तंगी में भी, तकलीफ में भी, बीमारी में भी, सेहत तंदुरुस्ती में भी, खुशहाली में, कहत साली में, हर हाल जदों असीं अल्लाह दे शुक्रगुजार भी रवांगे और अल्लाह नाल साडा ताल्लुक रहेगा, फिर अल्लाह ताला सानू विचे विच कई खबरां दसदा रहेगा, लै मेरे बंदिया इस रस्ते ना जावीं, अगे तेरे वास्ते किसी ने खूह कढिया है ते तू किते खूह च ना डिग पवें, इस रस्ते च ना जाईं, अगे बंदे बैठे ने तेनू मारन वाले, मैं तेनू दस रहा। वो दिल विच अल्लाह ताला दिल विच गल्लां पाई हुंदा है। अल्लाह अपने खास मुकर्रबीन में हमें शामिल फरमाए। अगली बात इनकी ये भी कह दी, अल्लाह ताला ने वाज़ेह कर दी, ये जो घर बैठे बातें बनाने वाले थे, नई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गए थे, बल ज़ननतुम, बल्कि तुमने गुमान किया, यानी इन्हों अल्लाह ताला अराबियों को कह रहा है, बल्कि तुमने गुमान किया, अल्लन कलेबर रसूल वल मोमिनूना इला अहलिहिम अबदा, इन्होंने घर बैठे कई ने कह दिता सी ना, ये हुण नबी वापस नहीं आउंदे, सहाबा कराम चले ने मक्के वापस नहीं आउंदे, कदी इन्हां घर नहीं आउणा, है समझो कि गए इन्हां नहीं हुण वापस आउणा। अल्लाह करीम फरमाते हैं, बल ज़ननतुम, बल्कि तुमने गुमान किया, अल्लन कलेबर रसूल, ये कि हरगिज नहीं वापस लौटेंगे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से, वल मोमिनून और मोमिन, इला अहलीहिम अपने घर वालों की तरफ, अबदा कभी भी, बिल्कुल एक कदी नहीं हुंदे गए, इन्हां घर विच बह के इहो जिहियां गल्लां शुरू करतियां, वज़ुय्यिना ज़ालिका फी कुलूबिकुम, और ये बात मुज़य्यन कर दी गई तुम्हारे दिलों में,
वज़नन्तुम ज़न्न अस्सौ, और तुमने गुमान किया बुरा गुमान। ये पीछे कुछ सबक पीछे हमारा सबक एक गुजर गया कि बदगुमानी नहीं करनी चाहिए। बदगुमानियां अक्सर गुनाह होती हैं, झूठ होती हैं। तो ऐसी बदगुमानी तुमने कर ली, वकुन्तुम कौमम बूरा, और तुम हलाक होने वाली कौम। अब सीधा मुनाफिकीन के बारे में, क्योंकि ये हरकत कमजोर ईमान वाले तो चलो थोड़ा सा उनका बयान अल्लाह करीम ने भी कर दिया है, उनको वाजे किया, लेकिन असल जो इनके पीछे मुहर्रकात थे वो मुनाफिकीन के थे। तो मुनाफिक को अल्लाह करीम साफ कह रहे हैं वकुन्तुम कौमम बूरा, और तुम कौम थी हलाक होने वाली, हलाक होने वाली। एक दफा फिर सबक सुन ले। सयक़ूलु लकल मुखल्लफून, अन करीब तुझे कहेंगे ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे छोड़े जाने वाले, मिनल आराब। अच्छा यहाँ एक छोटी सी बात है, अल्लाह ने तो इन्होंने पीछे नहीं छड़िया। मुखल्लफ का माना पीछे छोड़े जाने वाले। इनका अपना यानी मूड नहीं था जाने का, इनके इरादे ठीक नहीं थे जाने के। तो जब इनकी अपनी सोच नहीं थी जाने की, तो अल्लाह ताला ने फरमाया फिर चलो इनको महरूम ही रखते हैं, चलो चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की, ठीक है नहीं जाना चाहते, अल्लाह करीम ने तौफीक ही ना को बोली चलो इत्थे ही बैठे रहो। सयक़ूलु लकल मुखल्लफून, अन करीब तुझे कहेंगे पीछे छोड़े जाने वाले, मिनल आराब, अराबियों से, शगलतना अम्वालुना, हमें मशगूल किया हमारे मालों ने, व अहलुना, और हमारे अहलो इयाल ने, फस्तगफिर लना, बस हमारे लिए आप बख्शिश तलब करें। सी रहत गए पीछे नहीं जा सके, ना हुदैबिया जैसी बैत रिज़वान शामिल हो सके, ना असी सादत हासिल कर रहे हैं तो नाल जान दी, उन साढ़े वास्ते बख्शिश तलब करो। यक़ूलूना बिअल्सिनतिहिम, ये बातें कहते हैं जो अपनी जुबानों के साथ, मा लैसा फ़ी क़ुलूबिहिम, जो इनके दिलों में नहीं है, जो इनके दिलों में नहीं है। कुल फमन यमलिकु लकुम मिनल्लाहि शैया, कह दीजिए बस कौन इख्तियार रखता है तुम्हारे लिए अल्लाह के अलावा कुछ भी। इन अरादा बिकुम ज़र्रा, अगर उसने इरादा किया तुम्हारे साथ नुकसान का, औ अरादा बिकुम नफा, या उसने इरादा किया तुम्हारे साथ नफे का। बल कान अल्लाहु बिमा तामलून खबीरा, बल्कि है अल्लाह ताला उन अमलों के बारे में जो तुम करते हो बाखबर, बाखबर। बल ज़ननतुम, बल्कि तुमने गुमान किया, अल्लन यनक़लिबर रसूलो, ये कि हरगिज नहीं वापस लौटेंगे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से, वल मोमिनून, और मोमिन, इला अहलीहिम, अपने घर वालों की तरफ, अबदन, कभी भी। वज़ुय्यिना ज़ालिका फ़ी क़ुलूबिकुम, और ये बात मुज़य्यन कर दी गई, खूबसूरत कर दी गई तुम्हारे दिलों में। वज़नन्तुम ज़न्न अस्सौ, और गुमान किया तुमने बुरा गुमान। वकुन्तुम कौमम बूरा, और थे तुम कौम हलाक होने वाली, थे तुम कौम हलाक होने वाली। अल्लाह हमें हलाकतों से महफूज फरमाए और अपनी रहमतों का साया नसीब फरमाए। सदक़ल्लाहु।